بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شعبان میں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے آپ اہل ایمان کو اس عظیم مہینے کے بارے میں آگاہ فرماتے تھے، اور یوں یہ استقبال رمضان کی گفتگو ہوتی تھی۔ اس کے استقبال کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم رمضان کے بارے میں ذہنی طور پر مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے، آدمی اس روٹین کی فلو میں چلتا رہتا ہے، اور یہ احساس پھر دھیرے دھیرے غائب ہو جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ مشہور آیت پیش کروں گا کہ جو آئی ایم شور کہ اگر آپ کو خود یاد نہیں ہے تو الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ آیت ہم نے سنی ہوئی ہے، اور رمضان میں انسان بہت سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے، یعنی پچھلی امتوں۔ اور یہ روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ سو اللہ تعالیٰ اگر خود سے کسی عبادت کا مقصد بیان کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ہم اس کی بجاوری میں اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ سو اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا۔ مگر میں نہیں جانتا اللہ کے کسی حکم کو کہ جس کے بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میں حکم کیوں دے رہا ہوں۔ یعنی حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اس بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس حکمت کو، اس پرپس کو سمجھیں، اور جتنا ممکن ہو اپنے اندر اس کو پورا کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرما دی کہ میں روزے تم پر فرض کر رہا ہوں اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو پھر ہمیں تقوی پیدا کرنا، اس کی آبیاری، اس کو اسٹرینگتھن کرنا، اس کے لیے خاص طور پر اہتمام کرنا ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ہمیں بتایا تو یہ بات واضح کی، اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز کا اہتمام کرو میرے ذکر، میری یاد کے لیے۔ سو ہم نماز پڑھیں اور سب کچھ کریں مگر اللہ کو یاد نہ کریں تو ظاہر ہے کہ ہم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم روزہ رکھیں اور روزے میں اس بات کا خیال نہ کریں کہ ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اصل مقصد پورا نہیں ہوا۔ لیکن تقوی پیدا کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی در حقیقت دو چیزوں کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ترجمے میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیان کیا جاتا ہے، یا اس کا مطلب ہے خدا خوفی، اللہ سے ڈرنا، اور یا اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اندر رکھنا۔ یہ دونوں لازم و ملزوم، ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک اس کیفیت کے نتیجے کا نام۔ خدا خوفی کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کا اپنے اندر احساس بیدار رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے ہاں جواب دیں۔
یہ احساس ہمارے دین کی اصل روح ہے. جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا تو آپ کے عمل، آپ کے رویے میں یہ بات ہوگی کہ آپ اللہ کی بتائی ہوئی اخلاقی دینی حدود کے اندر رہیں گے. یہ روزہ رکھنے کا مقصد قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے. اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ ہم روزے میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس کھانے کو بھی ہوتا ہے، پینے کو مشروبات ہوتے ہیں. سخت بھوک پیاس کے عالم میں بھی ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کوئی شخص جو روزہ رکھتا ہے وہ اس بات کا سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کہیں کھا پی کیوں نہ لوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس ہر وقت رہتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اس عبادت ایکسرسائز سے گزر رہے ہیں. جب آپ 29-30 دن مسلسل اللہ کی رضا کے لیے صبح سے شام تک بھوک پیاس کے باوجود بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کی خاطر، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا بڑا امکان ہے کہ جب رمضان ختم ہوگا تو آپ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ کے باقی احکام، آپ سے باقی توقعات جو ہیں ان کو بھی آپ پورا کریں گے. اس لیے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں اپنے اندر سیلف کنٹرول کی ایکسرسائز کو 1 مہینے تک جاری رکھا. ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی جب کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے اندر ایسی ایک انکلینیشن، ایسا رجحان پیدا ہو جاتا ہے جو کمزوری پر مبنی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس ایکسرسائز سے گزر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہو، اللہ کی خاطر ہم اپنی کمزوریوں، اپنی ضروریات کے باوجود اپنے آپ کو غلط کام سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی حدود کے اندر رکھیں. تو تقوی کا ترجمہ خدا خوفی بھی ہوتا ہے، اور تقوی کا ترجمہ حدود آشنائی بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ذرا غور فرمائیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں. مطلب ہم اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہو. بھائی جو مقصد تھا روزہ رکھنے کا، تقوی، اللہ سے ڈرنا، اس کی حدود میں رہنا، وہ تو عین حالت روزے میں آپ اس کو پامال کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. تو پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت اہم اور بہت سنجیدہ معاملہ ہے، جس میں جب ہم روزہ رکھیں اور روزے کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس بارے میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ ہمارے اندر یہ خدا خوفی پیدا ہو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، لیکن رمضان آئے گا تو یہ تقوی پیدا کرنا نہایت مشکل ہوگا میرے لیے بھی. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ آپ آپس میں گفتگو کریں، پریشان ہوں، اللہ سے دعا کریں، کچھ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات یاد دہانی کے طور پر تو ہم ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل ہمیں خود کرنا ہے. اور وہ جو سیلف کنٹرول ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مستقل ہمیں اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی زندگی کا امتحان میں آپ کو بتاؤں سارے کا سارا اندر ہے. خارج میں جو دنیا ہے یہ تو بس اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کی تفصیلات ہیں. اصل میں تو ہم اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں، اصل میں تو ہم شیطان سے لڑ رہے ہیں. ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اندر رجحانات پیدا ہوتے ہیں،
کبھی ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا شیطانی قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. ان سے فائٹ کرنا، یہ اصل میں ہے تقوی. اور یہی رمضان مبارک کا اصل مقصد ہے، یعنی رمضان میں روزے رکھنے کا. میں صرف تقوی کے حوالے سے 2-3 اور آیات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بیان خاص طور پر ان موقعوں پر کیا ہے کہ جہاں انسان کی کمزوری کے ظاہر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر جو آیات طلاق سے متعلق ہیں ان میں آپ کو تقوی کا بیان بہت ملے گا. ظاہر ہے طلاق کے موقع پر میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ جدائی کا امکان آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بھی اللہ سے ڈرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کوئی غلط فیصلہ نہ کرو، کوئی غلط اقدام نہ کرو، دوسرے کو برا بھلا نہ. اصل میں یہ امتحان ہے، زندگی کا امتحان ہے ہی یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم فرما برداری کی حالت میں. اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو خیر اس معاملے کو جتنا کہ یہ مشکل لگتا ہے اس کو یہ فرما کے آسان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے، سورہ تغابن میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم ڈرو اللہ سے اتنا جتنا تمہارے لیے ممکن، جتنی تمہاری استطاعت. لیکن اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس بیان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا دوسرے انسانوں سے ڈرنے سے بہت مختلف ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کی ساری نعمتوں کو پانے کے باوجود اسی کی نافرمانی کریں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے گزارش کی پہلے بھی، جو حکم بھی ہم کو دیا ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت دیا ہے، وہ ہماری اپنی بہتری کے لیے کیا ہے. کیا بد نصیبی ہوگی ہماری کہ ہم اس کے ان احکام کی نافرمانی کریں کہ جو اس نے ہماری بہتری کے لیے دی. اور ایک اور وجہ سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کی، یعنی دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ڈرنے کی یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ہم کو دیکھتا ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس کو سنتا ہے. اور حد یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف، وہ جانتا ہے ہماری نیتوں کو بھی. اس وجہ سے اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ اس کو دیکھتا ہے بلکہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے. اس لیے یہ ایک مشہور قول ہے کہ غالباً حدیث ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ راس الحکمہ، حکمت کی چوٹی، مخافت اللہ، اللہ کا خوف. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے سب سے زیادہ حکیم، سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ سمجھدار ہے. اور جو نہیں ڈرتا وہ نہایت بیوقوف، احمق ہے. ایک ہی آیت ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ حشر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے.
مسلمانوں یہ ایک اور پہلو ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ کل ہمارے حساب کتاب میں درج ہوگا اور پھر ہمیں اس کے لیے جواب دہی کرنی ہوگی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم جب ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ہمارا بڑھنا بھی تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. یعنی قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پہلے درجے کا مسلمان اصل میں صرف مسلمان ہوتا ہے. یعنی ابھی وہ پوری طرح سے مومن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن بہرحال فرما برداری کر رہا ہے تو اللہ کی مہربانی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس فرما برداری کو مانتا ہوں. لیکن پھر انسان اس سے آگے بڑھ کر مومن ہو جاتا ہے، یعنی وہ واقعی ایمان لے آتا ہے، دل سے مانتا ہے، اللہ کے موجود ہونے کا اپنے دل میں احساس رکھتا ہے. تو یہ اب مسلمان سے ہم بڑھ گئے مومن کی طرف، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے. تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ مسلم سے ہو گئے مومن، اور مومن سے آگے کیا ہوگا؟ متقی. ابھی میں آتا ہوں. متقی کا تو ایک اور رول، محسن. دیٹس رائٹ، محسن. کوئی بند کرنا پڑے گا. سو مومن، اس کے بعد محسن. محسن یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں ایسے کہ جیسے کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو آپ کو دیکھتا ہے. تو ایک سادہ مسلم سے آگے بڑھ کر آپ مومن ہوں، اور مومن سے آگے بڑھ کر آپ محسن ہوں. ان سب میں جو چیز آپ کو اوپر اٹھاتی ہے وہ تقویٰ ہے. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے مگر میں اس وقت اس کو پیش نہیں کر رہا، اس میں زیادہ وقت لگ جائے گا. مگر یہ سادہ سی حقیقت جان لے کہ بحیثیت مسلمان اللہ کی نگاہ میں جتنے بھی ترقی کے زینے ان سب کو لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ. سو آئی تھنک اس کے لیے بس یہی کرنا چاہیے کہ آدمی خود بھی سوچے، دوسروں سے بھی بات کرے کہ کیسے میرے اندر یہ احساس زیادہ سے زیادہ بیدار ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. لیکن ایک مسئلہ یعنی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو اس کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ اس نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید. اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں جس میں ہم روزے رکھتے ہیں اس مہینے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مہینہ اگر وہ انتخاب کرتا روزوں کے لیے تو کر سکتا تھا، مسلمانوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا تھا، مگر اس نے وہ مہینہ منتخب کیا کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بات یہاں ختم کر دیتے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن اللہ نے قرآن مجید کو انٹروڈیوس کرایا، یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت معلوم ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سب انسان گزار رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن زندگی کے ساتھ کچھ ایسے سوالات لگے ہوئے جن کو ہر انسان فیس کرتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ اس کو ٹال دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، لیکن وہ سوالات موجود ہیں. میں یہ زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کس نے بنایا؟
اس نے مجھے کیوں بنایا؟ میرے اندر یہ احساس جو ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں، یہ کیوں ہے؟ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ دنیا میں ناانصافی کیوں ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا؟ یہ سیریس سوالات ہیں، سب سے اہم سوالات۔ ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ اس نے یہ جوابات دیے، کہاں دیے؟ اپنی کتاب میں، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یعنی ان سوالات کے جوابات ہیں، ایسے جوابات کہ جن کو جب تم اس کتاب کو پڑھ کے سمجھو گے تو تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا، موٹیویشن پیدا ہوگی، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ تمہیں ان جوابات کو سمجھنا بھی ہے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ہے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بتائی کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اسی لیے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ تو یہ جان لو کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت تو ہے، لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ میاں آپ نے ہدایت بڑی پیچیدہ سی بیان کی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، ہم تو ناواقف ہیں۔ تو اس نے اگلی بات یہ کہی، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور ہدایت بھی بالکل واضح واضح آیات ہیں ہدایت کی۔ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آدمی جتنا چاہے لیزی ہو کے اپنے اپنے لیے بہانے تراش لے، لیکن یہ بہانے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے اور واضح کتاب ہے، آپ اس کو سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو یہ کتاب سمجھ میں آئے گی، جس حد تک آپ کو ہدایت درکار ہے وہ ہدایت آپ کو ملے گی۔ پھر تیسری بات کہی، الفرقان، یہ الفرقان ہے۔ الفرقان سے مراد یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں بالعموم اور مذہبی معاملات میں بالخصوص جہاں کہیں کوئی اختلاف ہے، اس میں یہ کتاب فیصلہ کن ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ صحیح جواب کیا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو یہ حیثیت نہیں دیتے تو آپ اس کو اللہ کی کتاب مان ہی نہیں رہے ہیں، آپ پھر کسی اور چیز کو کچھ مان رہے ہیں۔ اس کتاب کو تو آپ نے بس پڑھنے کے لیے یا عقیدت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ہدایت وہ ہدایت ہے جو بالکل واضح ہے، اور یہ ہدایت فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب جب آ جاتی ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اسی لیے کہا یہ واضح کتاب ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی مذہب دین کے بارے میں اشکال ہے تو یہ اس کا جواب، اور یہ جواب فیصلہ کن ہے، اس کو تمہیں اللہ کی طرف سے ماننا ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے والے مہینے میں اللہ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا، جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں، سن لیں، یہ معلومات ہوگی، اس سے آپ کے اندر اثر تبھی پیدا ہوگا جب آپ کے اندر تقویٰ پیدا، اس لیے کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ سو رمضان میں جب آپ ایک جانب روزے رکھیں گے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے، اور دوسری جانب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس سے ہدایت پانے کی کوشش کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے وہ ہدایت، اللہ کا قرب اور دین میں ترقی ملے گی کہ جو ہم عام حالات میں پائی نہیں سکتے، بشرطے کہ ہم اس چیز کا ارادہ کریں کہ ہمیں اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں بات بیان فرمائی ہے اس کو اہمیت دینی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، میرا تو کام ہی گفتگو کرنا ہے، تو بہت سی تقریریں ہوتی ہیں، ہماری تقریریں کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کتاب جو کہتی ہے اصل چیز وہ ہے، اس لیے کہ میں نے معلوم نہیں کیا بات سنی ہے، کیا سمجھی ہے،
میں کن الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کا کلام جو کہتا ہے اس کو سمجھیں، آپ خود سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، جو عربی جانتے بھی ہیں ان کو بھی کچھ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، جتنا ایک سمجھ میں آتا ہے اتنا سمجھیں اور اپنی سمجھ میں مزید امپروومنٹ کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ جو اللہ نے آپ لوگوں کو چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو آپ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ بیان کی گئی ہے، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بارے میں قرآن مجید نے جو بات بیان فرمائی ہے، جو کہ پچھلی کتابوں میں بھی بیان تھی، کہ آپ کی آمد کے نتیجے میں دین مذہب کی دنیا میں وہ بوجھ، وہ توق جو پہلے مذہبی لوگوں نے اپنے اوپر لادے ہوئے تھے، اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کی کتاب نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ دین ایک آسان دین ہے، اس دین کے بارے میں یہ امپریشن نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ اس نے آ کے کچھ لوگوں کو ایسے پابند کر دیا ہے کہ جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ زندگی نہیں گزاری جا رہی۔ پابندیاں ضروری ہیں، وہ تو میں بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا لحاظ رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اور آخر میں اس آیت میں، یہ آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی رمضان میں جب کہ قرآن نازل ہوا، اس کی وجہ یہ ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی قرآن سے۔ اب تم کو روزے رکھوا کے اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ کہاں بڑائی بیان کرتے ہیں؟ وہ شاید عید میں کچھ ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، لیکن روزوں میں معلوم ہے کہاں کہاں بڑائی بیان ہوتی ہے؟ آپ جب صبح سے شام تک بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اور کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ بھائی بردر سسٹر آج کچھ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہیں گے میں روزے سے، یعنی مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میرے پاس کھانے پینے کو ہے، لیکن میں نہیں کھا رہا، میں نہیں پی رہا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ یا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میری ضرورتوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، میں اپنی ضرورتوں پر قابو پا رہا ہوں اس ذات کے حکم کی وجہ سے۔ سو یہ ہم بڑائی اللہ کی بیان کرتے ہیں پورا رمضان، اور اللہ نے ہمیں اسی لیے اس میں روزے رکھوائے ہیں تاکہ ہمارے وجود سے یہ بات بیان ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ ہدایت پائیں گے، ہدایت کو سمجھیں گے تو دل سے شکر نکلے گا۔ یہ بات کہ اللہ کی کتاب کی ہدایت ایک بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے، یا وہ کیسے مانوں گے؟ پڑھ کے مانو۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے سنجیدگی سے اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اور آپ پڑھتے پڑھتے کہیں گے اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یعنی سنتے ہم بہت آئے ہیں، لیکن پڑھتے پڑھتے آپ کا دل کسی وقت یہ کہے کہ وہ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو کمال ہے، تو اتنی واضح بات ہے، تو اس موقع پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ویسے بائی دا وے رمضان میں ہر رمضان میں شکر ادا کرنے کے ہم کو موقع ملتے ہیں 29 یا 30، یعنی ڈپینڈنگ اپون کے کتنے روزے ہیں۔ ہر افطار کے موقع پہ شکر گزاری کا ہی موقع ہوتا ہے، بھوکے پیاسے رہنے کے بعد پھر اچانک ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پھر حلال ہو جاتی ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ آدمی جب تک محروم نہ ہو اس وقت تک وہ نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ انسان کیا ہے جی، ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں، کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی نعمت چھنتی ہے تو احساس ہوتا ہے۔ کہاں ہم نے والدین کی نعمت کا احساس کیا؟ جب وہ چلے گئے تبھی احساس ہوا کتنی بڑی نعمت۔ تو اسی طرح سے یہ جتنی بھی نعمتیں
اصل میں ان کا احساس، واقعی احساس، دل سے احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان نعمتوں کو ہم سے لیتا ہے اور پھر ہم کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں. چند اور باتیں میں رمضان مبارک کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک یہ کہ رمضان مبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اسی میں زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں صدقات، یہ بھی ایک زیادہ اہمیت اختیار کر دینے والی عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یوں تو آپ سارا سال ہی اللہ کی راہ میں بہت خیرات کرنے والے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کے صدقات اور خیرات کی طرف رجحان بہت بڑھ جاتا ہے. معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی سخاوت جو ہے وہ ایک تیز آندھی کی طرح چل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے. دیکھیں، میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی، آپ یقین جانیں کہ جو کام بھی اللہ کی رضا کا آپ کریں، جو حکم بھی اس کا آپ پورا کریں، اس کے پرپس کو سامنے رکھ کر تو آپ کے اندر زیادہ موٹیویشن پیدا ہوگا، آپ اس میں انوالو ہوں گے. جیسے نماز ہے، اللہ کو یاد کریں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ نماز میں اللہ یاد آ رہا ہے. سجدے میں آپ اللہ کو یاد کریں تو آپ نماز میں انوالوڈ ہوں گے. روزہ آپ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رکھیں گے تو آپ کو روزہ میننگ فل لگے گا، ورنہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہوگی. روزے میں جیسا کہ میں نے بھی گزارش کی، یہ احساس ہوتا ہے آدمی کو بھوکے پیاسے رہ کے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. یعنی آدمی بھوکا رہتا ہے تو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے. آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو بھوکے رہتے ہیں اور ہمیں تو ابھی چند گھنٹوں کے بعد ہم افطار کر لیں گے. بعض لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا. تو انسان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایمپتھی، دوسروں کے حالات کا احساس اندر سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس وجہ سے بھی دوسروں پر خرچ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے متعلق یہ بات بھی بیان فرمائی کہ من ساما ایمانم و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. یہ بھی عام طور پر بات سمجھی نہیں جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی معاف ہو گئی الحمدللہ، بہت اچھا ہو گیا. نہیں، آپ نے الفاظ پہ غور نہیں کیا. ایمانم و احتسابا، آپ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے روزے رکھیں اور اپنا احتساب کریں اور روزہ رکھیں. پتہ کیا ہوگا؟ او مائی گاڈ، ہوگا یہ کہ آپ کہیں گے او مائی گڈنس، میں نے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس کو برا بھلا کہا تھا، مجھے تو اس کو پیسے دینے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا میں نے گھٹیا حرکتیں کی. ایک خود احتسابی پیدا ہو جائے گی. تو من ساما ایمانم و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی جب آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے نا تو آپ اچانک محسوس کریں گے کہ اف، یہ تو انبار ہیں گناہوں کے، زیادتیوں کے. تو آپ معافی مانگیں گے، خود سے اللہ سے معافی مانگیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو آپ کو معافی مل جائے گی. میں نے بھوکا پیاسا ہونے سے نہیں، اسپرٹ کے ساتھ. اسی طرح سے آپ نے یہی بات فرمائی کہ جو رمضان کی راتوں میں اٹھے گا اور قرآن پڑھے گا ایمانم و احتسابا، تو اس کا بھی غفر له ما تقدم من ذنبی. اس کے بعد میں آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں. ان میں سے ایک حدیث وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں. ایک خوشخبری وہ ہے کہ جو اس کو حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، یہ خوشخبری تو معلوم ہے. اور دوسری خوشخبری اس کے لیے اس کو تب حاصل ہوگی، وہ خوشخبری کا نتیجہ، کہ جب وہ اپنے رب سے ملے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کی زندگی کو روزے سے ملایا، اس کی تمثیل بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں ہم اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں نا. بندہ مومن کی ساری زندگی ایسے بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں. دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی اٹریکٹیو ہے، اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں،
لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا، ہمیں غلط کام نہیں کرنا، اور ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ایسے ہی رہنا ہے جیسے ہم روزے میں رہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبریاں تو تم یہاں حاصل کرتے ہو، اور وہ خوشخبری جو الٹیمیٹ خوشخبری ہے وہ تمہیں آخر میں جب تم اپنے رب سے ملو گے تب حاصل ہوگی۔ ایک اور بات جو حضور نے فرمائی، اور یہ وہ ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عام نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے 10 گنا سے 700 گنا تک۔ یعنی یہ بھی ویسے حدیث اور قرآن کو جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں اور حدیث کو قرآن سے جوڑتے ہیں، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کمال ہے حدیث نے کیسے قرآن کو واضح کیا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی کہ تم جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں، اور ان 7 بالیوں میں ہر ایک میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ 700 دانے میں کنورٹ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ یہ 10 منیمم ہے اور یہ 700 اس کی میکسیمم۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق آپ کی نیت، آپ کا خلوص، آپ کی قربانی۔ ایک یہ ہے کہ نماز کا ٹائم آپ نے نماز پڑھ لی، اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی انتظار کر رہا ہے نماز کا، اس کو دلچسپی سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی ایکسیپٹیبل نیکی کا کام، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کی بس ایسے ہی اور وہ قبول ہی نہیں ہوئی، ریاکاری کے لیے کی، دکھانے کے لیے، لیکن اگر وہ قبول ہو گیا تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ لیکن روزہ ایک ایکسیپشن، یہ حدیث قدسی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر، یعنی روزے کے اجر کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی کیلکولیشن میں تمہیں بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ جب کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو نیکیاں عام طور پر ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہماری اپنی ضرورت کے لیے۔ بھائی کون شریف انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے؟ سب کچھ اس نے دیا ہے تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نماز کا طریقہ بتا دیا، بہترین شکر گزاری کا انداز۔ اسی طرح سے ہمارے غریب رشتہ دار اور لوگ ہیں، احباب ہیں، ان کو ہمیں مال دینا ہے، کتنا دینا ہے اللہ نے زکوٰۃ کا ذریعہ بتا دیا، طریقہ بتایا۔ ہماری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں اللہ کے گھر جاؤں اور اللہ کے گھر میں جا کے اس سے روحانی ملاقات کروں۔ یہ سب ہماری ضرورت ہے، سارے احکام۔ روزہ اس میں ایکسیپشن، ہم کھانا پینا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے دستبردار کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اس کو ایکنالج کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یعنی اس کی کوئی اور موٹیویشن ہے ہی نہیں، وہ میرے لیے روزہ رکھ کے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ مشق کر رہا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں۔ آخری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ اس رمضان مبارک میں چونکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی قرآن مجید نازل ہوا، اس میں خاص طور پر قیام اللیل اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اصل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان تہجد کی نماز پڑھی، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ لیکن بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جو صبح اٹھنا ان کے لیے مشکل اس لیے بھی تھا کہ سحری کی تیاری وغیرہ کا معاملہ تھا، تو آپ نے ان کو اجازت دی اور وہ عشاء کے بعد، جس کو اب ہم تراویح کہتے ہیں، وہ انہوں نے پڑھی۔ یہ بھی بڑی بابرکت عبادت ہے، اور وہ تو اصل عبادت ہے۔ تو یہ عبادت وہ ہے کہ جو عام حالات میں بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز سب سے اہم نماز ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر اس کی بڑی بڑی حیثیت ہے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے قرآن مجید کا کے الفاظ پورے ہم پڑھ لیں۔ قرآن ہدایت ہے
اور ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا ضروری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس میں عبادت اور روزے کا حق ادا کریں، اس کی ہمیں توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے متقی بنائے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق گہرا کرے، ہم اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر ان کو دھلوانے میں کامیاب ہو جائیں. ہم اپنے والدین اور اپنے مرحوم رشتہ داروں دوستوں کے لیے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں، اور ہم اس مہینے میں محسوس کریں کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے، گہرا ہو گیا ہے، اور پھر یہ تعلق جاری رہے، اور ہم اللہ سے بھی متعلق ہو جائیں، اس کے بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس امت پر بھی اپنا کرم فرمائے، اور ہم اللہ کی طرف سے اس فیض سے کہ جو رمضان مبارک کے مہینے میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے، اس سے بھرپور فائدہ ہوا ہے. آمین یا رب العالمین. اب میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے سوالات کے لیے. جی جناب. جس کرتے کہ قرآن جو آپ نے کہا کچھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو اگر نئے پڑھنے والے ہیں اور میں اپنی بات کروں میں رمضان میں پورا قرآن ختم کرتی ہوں، تو پچھلے 2 سالوں سے میں نے پڑھنا شروع کیا تجوید، اور اس کے ساتھ میں نے خریدی قرآن اسپیشل، اس کے نیچے پہلے اس کا ترجمہ ہے and then تجوید ہے. تو سمجھنے میں پھر بھی جو ہے نا وہ ایک کنیکشن جو ہے، اس کے لیے کچھ مجھے ٹپس ہیں کس طرح سے میں کر سکوں کہ مجھے زیادہ انڈرسٹینڈ. دیکھیں، ایک تو اتنی سیریس گفتگو کے بعد ایک ہلکا سا آپ لطیفہ سنیں. وہ مجھے کسی نے ابھی مجھ سے مل کے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہوا ہے، ویسے آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں. تو میں نے وہ ملک صاحب سے کہا کہ ملک صاحب یار یہ کیا چکر ہے؟ تو ملک صاحب نے کہا یار یہ اقبال اس امت میں آتے جا چکے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ میں نے تمہید لطیفے کی صورت میں اس لیے باندھی کہ اب جب جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس میں بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ کا حق ہے کہ آپ اختلاف کیجئے. میری بات سن لیجئے. گزارش یہ ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے جتنا ہمارے لیے ممکن ہے. آپ عام اس کی تلاوت کرتی ہیں تو اس میں تو آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں. آپ قرآن مجید کو سامنے لے کر پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں. آپ نے مثال کے طور پر 10 منٹ لگانے ہیں روزانہ قرآن کو پڑھنے میں، سو ایک آیت پڑھیں عربی میں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں. اور پڑھنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، غور کرنا. اور غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ بھی جانیں کہ کیا یہ جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے اس کے نتیجے میں میرے اوپر اس کا کوئی اثر ہوا ہے، مجھے کہیں اپنی کوئی خامی محسوس ہوئی ہے، میں اس کے بعد کچھ اپنے اوپر اپنے اندر کچھ تبدیلی لا سکتی ہوں. ہر آیت میں ایسا نہیں ہوگا، مگر ذرا رکیں. ہمیں معلوم نہیں سپیڈ میں کیوں دلچسپی ہے. قرآن مجید میں تو بالکل سپیڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں گے اس میں آپ نے کون سی کنٹروورشل بات کی؟ نہیں کنٹروورشل بات الحمدللہ بات. میں یہ پچھلے سال سے، پچھلے رمضان سے اس بات کو میں پروموٹ کر رہا ہوں، اور میں ابھی آپ کے سامنے بھی یہ بات بیان کرتا ہوں. فرض نماز اگر آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھی وہ ایک اور بات، مگر اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہ آ گئی ہیں چیزیں. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایپ ہوتا ہے قرآن مجید کا بھی، اس میں قرآن مجید عربی میں ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے، اور آپ اپنی مرضی کا ترجمہ جو بھی آپ کو زیادہ جس سے آپ مانوس ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کا تو ترجمہ آنا ہی چاہیے. نہیں آتا تو پلیز سیکھ لیں. میں عام طور پہ جب بھی لوگوں کو نماز کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو اس کا مطلب آتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ.
تو آپ یقین جانیے کہ 40-50 سال تک نماز پڑھنے والے لوگ کہتے نہیں ہمیں اس کا مطلب نہیں آتا. تو یہ تو پھر ہمیں کرنا ہے. اگر یہ ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ یقین جانیے کہ ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں عام طور پر ہر کسی سے، یہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا اور یہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا. اس کے نتیجے میں سمجھنا فارغ ہو جاتا ہے. میں آپ مجھ سے بالکل اختلاف کریں، پہلے میں کہہ چکا ہوں میں آپ سے گزارش کروں سارا ثواب اس کے سمجھنے میں. ثواب کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کا بدلہ دے، اجر دے گا. کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ جو آپ نے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے لیے قرآن آیا. آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 وہ کہتی ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور آپ نے تلاوت کی اور آپ آگے نکل. اگلی سورہ محمد میں غالباً آیت نمبر 27 سے آپ نے پڑھا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے، تالے لگ گئے. اور آپ نے پوری تلاوت کر لی، آپ نے کہا ثواب مل گیا، اور آپ کو معلوم نہیں ہو آپ نے کیا کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایپ رکھیں، سورہ فاتحہ مکمل ہو تو آپ اس کو لیں اور آپ قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دھیرے دھیرے پڑھیں اس کے ترجمے کے ساتھ. جب آپ نے جتنا پڑھنا تھا ایک رکعت میں پڑھ لیا، اس کو رکھیں، رکوع کریں، اس طرح اپنی نماز پڑھیں. وہ نفلی نماز کے جو آپ روزانہ پڑھیں، آپ کو میں بتاؤں اختلاف کرے آپ کو اللہ مبارک کرے، آپ کا حق ہے، لیکن آپ بات مان لیں تو اس کے نتیجے میں آپ چند مہینوں میں قرآن مجید سمجھ کے مکمل کر چکی ہوں گی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یقینی طور پر کہ اس کے بعد آپ کے اندر یہ موٹیویشن جذبہ پیدا ہوگا کہ میں دوبارہ. اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ بار بار پڑھتے ہیں اس کے باوجود آدمی محسوس کرتا ہے کہ ایک بات وہ بھی ہے سمجھ میں بھی پوری نہیں آتی، لیکن آدمی کو کوئی بوریت نہیں ہوتی کہ میں اگر دوبارہ پڑھوں گا تو یار میں پڑھ تو چکا ہوں آلریڈی، اتنی مرتبہ پڑھا ہے. نہیں، عجیب چیز، عجیب ہے یہ کلام. اور یہ اس کا تعلق عقیدت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس قرآن کے اندر کچھ ہے، اس کے پریزنٹیشن میں، اس کے مفہوم میں. آدمی جب غور کرتا ہے تو جیسا کہ قرآن نے خود کہا کہ یہ تو حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، ایک طرف سے اس نے پکڑی ہوئی ہے، ایک طرف سے میں نے پکڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے پکڑو. آگے بتا کیا کہا؟ بلا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو. یہ جو تم لوگ ٹوٹے ہوئے ہو نا، کٹے ہوئے ہو، ہم وہ ہیں تم وہ ہو، یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. مضبوطی سے پکڑا ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کہیں یار تم اور ہو ہم اور ہیں؟ بھائی آپ کا بھی قرآن وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ ترجمے میں فرق ہے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ میرے اندر اگر اکڑ ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے اندر اکڑ ہے، تو میں کہوں گا کہ میرا ترجمہ صحیح ہے آپ کا غلط ہے. اور اگر مجھے خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا پلیز مجھے سمجھا دیں، مجھے یہ سمجھ میں آیا اور میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. تو قرآن مجید کو آپ سمجھیں اور اس رمضان یہ ارادہ کریں کہ آپ قرآن مجید کو ہر رات اٹھ کر پڑھیں گی اور سمجھ کے پڑھیں گی. اور آپ یقین جانیں کہ اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں میں کہتا کہ کوئی بہت زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، مگر اللہ کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. Thank you, Dr. Khalid. My past exactly 10 minutes in until 6 o'clock, so we'll end the program at 6. If anybody has any other questions, we can take questions until 6 o'clock, inshallah. جی پرانے کے روزے سوال کے روزے رکھتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں شکرانے کے بعد. جی جی بڑی اچھی بات ہے. وہ تو اصل میں یوں بیان کیا گیا نا کہ آپ کو جب یہ کہا گیا کہ ہر عبادت کا آپ کو اجر رمضان کے مہینے میں جب آپ کریں گی تو 10 گنا ملے گا، تو آپ نے 29-30 روزے یہ رکھ لیے، 6 مزید رکھے تو یہ پورے سال کے آپ کے گویا کے روزے ہو گئے، اور شکرانے کے بھی ہیں یقیناً. اور اس ایکسرسائز سے آدمی کے اندر وہ اسپرٹ بھی پیدا ہونی چاہیے کہ اے رب تیرا شکر ہے، تو نے سچی بات ہے کہ تم نے اتنی زندگی دی بھائی،
روزانہ ہی لوگ جا رہے ہیں. کل بھی ایک خبر آئی تھی, آج بھی آئی ہے, آتی رہتی ہے, اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا, بار بار آئی ہے, ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کرو تو نہیں کر سکتے. ان اللہ لظلوم کفار. انسان بڑا ہی ظالم ہے, ناشکرا ہے. اور قرآن میں دیا ہے نا 4 سورتوں میں, قلیلا ما تشکرون, بہت کم ہے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو میں اپنی ایک بات بیان کروں. میں چونکہ تعلیم قرآن کا کورس کر رہی ہوں استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ, میرا 3 سال ہے, ختم ہو جائے گا. تو جب میں نے وہ پڑھا اور ہمارے 20 پارے ختم ہو گئے, تو اس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ میرے پر وہ جا کر دل پر ایسا اثر کیا. تو میں نے اس پہ لکھا, پڑھ کر قرآن جب کیا میں نے تدبر, حیران ہو گئی میں اس آیت کو پڑھ کر. کیا تھا رب نے میرے 1400 سال پہلے نازل کیا تھا جب قرآن میرے نبی کے دل پر. معلوم تھا رب کو میرے اپنی امت کی اس خستہ حالت, ناشکری کرے گی وہ میری ہر نعمت کو پا کر. اور یہ آپ آپ یقین مانیے کہ اس کے بعد سے میں نہیں کرتی تھی شکر کی تصویر. میری یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ میں چلتے پھرتے کسی کی گاڑی کی رائڈ ملے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صبح بھی تسبیح کرتی ہوں, شام بھی کرتی ہوں, کچھ کھاتی ہوں تو کرتی ہوں, بیٹھتی ہوں گاڑی میں کسی کے, کوئی بھی چیز مجھے مل جائے یا نعمت کی, تو کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا شکر ہے, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اور جتنا آپ شکر کریں گے اتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی, تو اللہ کا اور وعدہ ہے. آپ ناشکری کریں گے کم ہوتی جائیں گے. کوئی شبہ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید آپ کو توفیق دے اور اس کی اسپرٹ کو قائم رکھنے کی توفیق. تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آج کل ہم لوگ کے یہاں تو اذان نہیں ہوتی, افطار کا ٹائم ہوتا ہے, کچھ لوگ بڑا میرے گھر میں یہ اس چیز کا ہوتا ہے, ہم جلدی سے پہلے اذان پہ کرتے ہیں, تو دوسرے اس کا کوئی خاص ہے نہیں. دیکھیں, نماز اور روزے کی افطار کا وقت ہے, جی آذان تو اصل میں اس کا ایک اعلان ہے کہ اب یہ وقت ہو گیا ہے, اب ہم نماز کے لیے بلا رہے ہیں. تو آپ ٹائم دیکھیں, گھڑی آپ کی صحیح ہے, بس وہ ٹائم دیکھیں, ایک ریلائبل سورس سے اپنے شہر کے افطار کا ٹائم دیکھیں اور اس کے بعد آپ افطار کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اور جب یہ بحث پیدا ہو جائے نا, تو آپ جو دوسرے لوگ بحث کر رہے ہیں ان کی بات مان لیں, اس لیے کہ وہ 1-2 منٹ ہی کا فرق ہوتا ہے, لیکن اس میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں, آپ 2 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. پہلے زمانے میں تو گھڑی تو نہیں ہوتی تھی نا, تو جی سورج دیکھ کے جی ایسے ہی اذان کا وقت. آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. بس ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کا, جو اتنی ہمیں خاص باتیں سکھائیں. اللہ ہمیں توفیق ادا کرے کہ یہ جو باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں یہ خالی ہم نے سنی نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے ہم اس پہ عمل بھی کریں اور آگے بھی دوسروں کو بھی ہم یہ پاس آن کریں, ہماری فیملی اور فرینڈس کو. تو ہماری فیملی کی طرف سے ڈاکٹر بہت بہت شکریہ, الموریڈ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. فار دا لیڈیز کھانا ریڈی ہے, جینٹس ابھی نہیں, ابو نے کہا ہے کہ وہ پہلے لیڈیز کو کھانا کر کے جینٹس آر گوئنگ ٹو پرے فرسٹ, پھر وہ جگہ خالی ہو جائے گی تو پھر وی آر گوئنگ ٹو انٹرچینج. تو لیڈیز کین میک دیئر وے فار دا فوڈ, اور اگر کچھ اور ہے تو پلیز ویئر ہیئر. ہاں اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. بہت شکریہ.